بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 10 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا بہت ہی اہم دن ہے اور بڑا ہی عظمت والا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی فتح عطا فرمائی۔ ویسے تو تاریخ اسلام میں بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن یہ ایسی عظمت والی فتح ہے کہ اتنی بڑی فتح اور بغیر خون خرابے کے، بغیر خون ریزی کے جب یہ فتح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر فتح مبین، ایک روشن فتح عطا فرمائی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں اور اگلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو الحمدللہ بڑی عظمت والی فتح ہوئی۔ اس کا سبب کیا بنا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، دعوت توحید شروع کی، تو مکے جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو یہ اذانیں برداشت نہیں ہوتی تھی، یہ تلاوتیں برداشت نہیں ہوتی تھی، دین کی تبلیغ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب انہوں نے کافی تنگ کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود بھی ہجرت کر کے گئے۔ اب دیکھیں، مکہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن تھا، اور حضور کے وطن سے بڑھ کر کون سا وطن ہو سکتا ہے؟ اور ہر کسی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سبق دے رہے ہیں، اگر اسلام کے راستے میں وطن بھی آ جائے تو وہ بھی قربان کر دو، لیکن اسلام نہ چھوڑو۔ یہ غزوہ بدر، یہ فتح مکہ اور یہ میدان کربلا، ہر کسی میدان کا یہی فلسفہ ہے اور یہی سبق ہے کہ اگر اسلام کے راستے میں وطن بھی آئے تو ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، معمولی سی نوکری کی خاطر نعوذ باللہ اسلام سے پھر جاتے ہیں، جی، زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کی خاطر اسلام سے پھر جاتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کی اصل روحانیت نہیں ہے کہ دنیا کی لالچ کے بدلے اسلام کو چھوڑ دو۔ اصل میں ہمیں نا دین کی قدر نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ دین خریدا، جن کو یہ دین ملا ہے۔ تو المختصر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 10,000 کا لشکر تیار کیا، لیکن انتہائی خفیہ داری سے، رازداری کے ساتھ، یہ نہیں بتایا کہاں حملہ کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ جو فتح ہو نا اس میں خون ریزی نہ ہو۔ اگر ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا مکے کے کافروں کو کہ فلاں دن فلاں وقت میں مسلمان حملہ کرنے والے، وہ تو خود لشکر تیار کر لیں گے، اور لشکر تیار ہوگا تو ظاہر ہے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو خون ریزی ہوگی، ہے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اس کو راز رکھا، صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم ارشاد فرما دیا کہ 10,000 کا لشکر خوب تیار کر لو، کس دن روانہ ہونا یہ نہیں فرمایا، اس کو راز رکھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول ہے حضرت حاتب بن ابن بلتع، وہ بھی مدینہ شریف میں مسلمان تھے، بدر کی میدان بدر میں بھی وہ حاضر تھے۔ ایک لونڈی آئی تھی مکے والوں کی، وہ کافر تھے ابھی، ویسے مدینے آئی تو وہ جانے لگی، سارا نام تھا اس کا، تو انہوں نے ایک خط اس لونڈی کو پکڑا دیا، اور اس خط کے اندر اسی لشکر کی تیاری کی خفیہ خبر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، مکے والوں تیار ہو جاؤ۔ اب وہ لونڈی کو خط دیا تو وہ لونڈی خط لے کے جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق وہ خط دیکھ لیا، ہے جی،
کسی کو خبر نہیں ہے، بس وہ لونڈی کو خبر ہے یا حضرت حاتب کو خبر ہے جنہوں نے یہ خط دیا، کسی کو خبر نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نبوت کے ذریعے آپ نے جانا کہ وہ خط جا رہا ہے اور اس میں اطلاع دی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد، 3 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، فرمایا جاؤ وہ عورت جا رہی ہے اور مقام روضہ خوف یہ جگہ کا نام، وہاں پر جا جلدی سے پہنچو، اونٹ پر سوار وہ عورت ہے، وہ تمہیں ملے گی، اس سے وہ خط لے لینا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ساتھ دونوں صحابہ بھی ہیں، اور وہ اسی مقام پر دیکھا وہ لونڈی بھی مل گئی، اونٹنی پر سوار ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا حلیہ بتایا ویسے ہی موجود ہے سارا کچھ۔ اور اسے جا کے کہا کہ اپنا خط، تیرے پاس ایک خط ہے جو مکے والوں کے پاس تو لے کے جا رہی ہے، وہ خط ہمیں دے دے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، اور الٹا شور کرنے لگی تم اکیلی عورت کو دیکھ کے مجھے لوٹنے آ گئے ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خط تیرے پاس ہے، کیونکہ جس نے ہمیں بھیجا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، جس نے ہم کو بھیجا ہے ان کے کہنے کے مطابق خط لازمی ہے تیرے پاس۔ اس عورت نے لاکھ بہانے کیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا علی وہ خط دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے قتل کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ مان رہی، آپ نے تلوار نکالی، آپ نے فرمایا خط دیتی ہے تیری گردن جدا کروں۔ جب اسے پتہ چل گیا، یقین ہو گیا یہ جان چھوڑنے والے نہیں، اگر نہ دیا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، اس نے اپنے بالوں کے اندر جوڑا بنا کے اندر خط چھپایا ہوا تھا، وہ نکال کے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم آپ دیکھیں کسی کو خبر نہیں ہے جی۔ حضرت علی بھی وہاں پکار اٹھے، میں کہتا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غلط نہیں بیان کر سکتے۔ وہ خط لے کے آئے مکہ پہ، مدینہ شریف آئے، لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور اس پر سارا کچھ سامنے آ گیا کہ حضرت حاتب کا لکھا ہوا خط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا حاتب یہ کیا ہے، تو نے خط لکھا ہے؟ عرض کیا حضور جی میں نے لکھا۔ فرمایا کیوں، تجھے نہیں پتہ یہ راز تھا؟ عرض کی حضور میرے بیوی بچے سارے مکے میں رہتے ہیں، میں صرف اور صرف یہ مکے والوں کو اس لیے خط لکھ کے تھوڑی سی اطلاع کرنے والا تھا کہ تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، برا سلوک نہ کرے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا عقیدہ پکا ہے کہ اگر ان کو پتہ بھی چل جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی فتح عطا فرمانی ہے جی۔ اتنی رازداری میں کام رکھا گیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، یہ جب ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کر کے آنے کے بعد 8 سال بعد یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ چلو تیار ہو جاؤ۔ لشکر اسلام گیا، روانہ ہوا مکے کی طرف، تو ایک مقام پر جا کے ایک منزل پہلے آپ نے پڑاؤ دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10,000 کا لشکر تھا، حضور نے فرمایا کھلے گھر کے خیمے لگاؤ اور ہر ایک اپنے خیمے کے سامنے آگ جلاؤ تاکہ دشمن دیکھے اور اس کو تعداد کی کثرت کی وجہ سے ہیبت آ جائے۔ اب ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، ان کو مکے والوں نے بھیجا لشکر کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے کہ اتنی تعداد ہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا یہ لشکر اسلام کی پہرہ داری کر رہے تھے، انہوں نے جان لیا، ابو سفیان کو پہچان لیا، تو انہیں کہتے ہیں اے سفیان اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی، اتنا بڑا لشکر ہے تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ ابو سفیان کہنے لگا اب کیا کرنا چاہیے؟ کہتے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے پیارے محبوب سے ٹکر نہ لینا، نہیں تو پاش ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے آپ میرے ساتھ سوار ہو جا، میں تجھے حضور کے پاس لے چلتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے ساتھ سوار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے او دشمن خدا اور دشمن رسول، یہ کہتے ہوئے تلوار نکالی تو پیچھے بھاگنے شروع کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا اور زیادہ دیر پگایا اور فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے، جا کے ساری صورتحال بتائی۔ اوپر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے،
عرض کرتے حضور اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں. حضرت عباس نے سمجھایا کہ نہیں ذرا رکو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسے صبح میرے پاس لے کے آنا. لیکن حضرت ابو سفیان اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. پھر صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر. جی یہ وہ مکہ تھا جہاں سے 8 سال پہلے اتنی اذیتیں دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا. جی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہے، کالے رنگ کا اپنی امامہ شریف باندھا ہوا ہے، اور ایسے فاتح بن کے آپ اونٹنی پر سوار ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی اتنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اقدس جھکایا ہوا ہے. جو سامنے پلان تھا اس کی لکڑی کے ساتھ آپ کا سر اقدس لگ رہا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حرم کعبہ میں گئے، اونٹنی پر بیٹھ کے آپ نے طواف فرمایا. طواف کرنے کے بعد آپ نے جو حرم کعبہ کے اندر نا 360 بت آپ نے سنا رکھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کو اپنی چھڑی کے ساتھ نیچے گرایا. جو پھر زیادہ اونچے بت اونچی جگہ پر رکھے ہوئے تھے وہ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ کے کندھوں پر چڑھ کے وہ ان کو توڑا تھا. جی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا تیرا حال ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور میں تو عرش تک پہنچ گیا، اور اگر میں چاہوں تو میں ہاتھ بڑھا کے عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں سے جب بت توڑ کے نیچے اترے نا تو مولا علی مسکرا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا حضور میں نے اتنی اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی مجھے چوٹ ہی نہیں آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جسے اٹھانے والا مصطفیٰ ہو اور اتارنے والے جبریل امین ہو اسے کیسے چوٹ آ سکتی ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کرنے کے بعد مقامی ابراہیم پر نفل عطا فرمائے، زمزم شریف پیا اور وضو کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے دروازے پر آ گئے اور فرمایا کلیدان کو بلایا گئے. کلید بولتے چابی کو، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی بولتے عثمان بن طلحہ. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے ایک دن حرم میں آئے تو عثمان بن طلحہ سے کہا مجھے چابی دو خانہ کعبہ کی. وہ کہنے لگے میں نہیں دوں گا تجھے. انہوں نے اوپر سے عجیب و غریب باتیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرمایا تھا اے عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں گا میں چابی دوں گا. تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا چابی دو. تو آج کسی نے منع کرنا تھا؟ چابی نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کو پیش کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی اور فرمایا عثمان یاد ہے 8 سال پہلے تجھے میں نے کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا دوں گا. عرض کرتے حضور بالکل. یہ سن کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان اب بتاؤ یہ چابی میں کس کو دوں گا؟ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ مالک و مختار ہیں، جس کو چاہے دے دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں یہ چابی تجھے دے رہا ہوں اور قیامت تک تیری نسل کے اندر ہی رہے گی. آج بھی سیرت نگار لکھتے ہیں آج بھی خانہ کعبہ کی چابی جن لوگوں کے پاس ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل میں سے ہے. قیامت تک ان کی نسل میں یہ چابی رہے گی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل پڑھے، نوافل پڑھ کے آپ باہر تشریف لائے خانہ کعبہ کے دروازے پر، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر خطبہ ارشاد فرما کے سارے مکے کے کافر جو آپ کو اذیتیں دیتے رہے جی، جو آپ کو تکلیفیں دیتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر. اگر حضور چاہتے تو ایک ایک سے گن گن کر آپ بدلے لے سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے فرمایا مکے کے کافروں، اے مکے والو بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیا کروں گا بتاؤ. وہ عرض کرتے ہیں نبی کریم و اخن کریم و ابن اخن کریم. حضور آپ نبی کریم ہے، آپ کریم بھائی بھی ہیں اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں. قد قدرتا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، جو چاہے عطا فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چاہتا تو ایک ایک سے بدلے لے سکتا تھا، لیکن آج
میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم سب آزاد ہو۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ ابو سفیان عرض کرتے حضور میرا گھر تو چھوٹا تھا، کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ فرمایا جو حرم کعبہ میں آ جائے اسے بھی امان ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی ایمان ہے، اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اعلیٰ کمال، اعلیٰ ظرف تھا۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود حضور علیہ السلام نے سب کو عام معافی کا حکم دے دیا۔ میرا محترم اسلام بھائیو، آج کا دن یہ فتح مکہ کا دن ہمارے لیے سبق والا دن ہے۔ ہم اپنے سگے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں لیتے ہیں اور ساری زندگی تک ان کو دلوں میں ایسے رکھتے ہیں کہ وہ اتنی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں ہے جی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، مرتے وقت تک بولنا چالنا ختم کر دیتے ہیں۔ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جانی دشمن جو حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر نعوذ باللہ وہ اونٹوں کی اوجریاں تک رکھتے رہے، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے، اس قدر ظلم و ستم کے حضور علیہ السلام اپنا وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اور جب حضور علیہ السلام مکہ سے جا رہے تھے تو حضور مکہ سے باہر نکلے اور مکہ کو دیکھ کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ حضور اتنے غم زدہ ہے، اس کے باوجود جب 8 سال بعد حضور آتے تو حضور سارا کچھ معاف فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی طریقہ بتائیں گے کل قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا تو بندوں کو معاف کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ ہو کے بندوں کو معاف کر رہا ہے، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس بندے کو میں معاف کروں۔ تو آج کے اس درس کا سب سے بڑا پیغام کہ معاف کرنا اختیار کرے، اس سے ہم ہی سکون میں ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور اگر دل میں بغض، حسد، کینہ ہی لے کے بیٹھے رہے تو ہم یاد رکھیے ہم خود ہی جلتے رہیں گے اور یہ ہماری آخرت بھی تباہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے اور ایک دوسرے سے درگزر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوشش کریں کہ گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں افطاری کے وقت، جس میں سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور جتنے بھی فتح مکہ کے غازیان ہیں ان سب کے لیے بھی دعائے خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی